ایک تو چودھری سرور صاحب جو ہیں لندن میں، انہوں نے اپنی حکومت پہ بہت تنقید کے نشتر جو ہیں وہ برسائے ہیں. انہوں نے IMF کا حوالہ بھی دیا، خان صاحب کے بارے میں ذکر، اور بھی لوگ ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ مصدقہ اطلاعات ہیں، کچھ غیر مصدقہ ہیں. اور کیا اب ان کو کوئی کارروائی ہوگی یا ان کو ہٹائے جانے کا امکان ہے، یہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. پھر رانا ثناءاللہ صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کل جیو ٹی وی پر ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ 20 نومبر آ کر چلی گئی، اور تبدیلی کوئی آئی ہے یا نہیں آئی اس پہ سوالیہ نشان ہے ابھی تک، اور غالباً کچھ ہلکی پھلکی مایوسی کا کچھ عنصر بھی تھا ان کی گفتگو میں. بہرحال وہ بھی ہم بات کریں گے. اور آپ جانتے ہیں 20 نومبر کیوں اہم تھی، اس کو دہرانا جو ہے وہ بیکار ہی ہوگا. اور کچھ ٹی وی اینکرز اور شہباز گل صاحب ابھی کل پرسوں سے ذکر کر رہے ہیں کہ جی مریم نواز کی کوئی ممکنہ ویڈیو سامنے آئیں گی، آ رہی ہیں، چل رہی ہیں، دیکھی جا رہی ہیں. ایک کوآرڈینیٹڈ سی ایفرٹ لگ رہی ہے. کون سی ویڈیوز ہیں اور کیا ہیں اور کیا اس سے فرق پڑے گا؟ باقی جو ویڈیوز اور آڈیوز آئی ہیں اس سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، ماں سوائے تھوڑی بہت ہلچل ہوتی ہے، لیکن کوئی کام کی بات نہیں نکلتی. آخر میں پروگرام کے اگلے اور آخری حصے میں ہم جو آج معیشت کی حوالے سے جو خبریں آئی ہیں کچھ بہت ہی تشویشناک ہیں. ایک تو سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ بڑی حد تک بڑا ہے. انفلیشن جو ہے، مہنگائی 11.5% جو ہے وہ حکومتی اعداد و شمار بتا رہے ہیں. اور ایک ہوتی ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس، حساس جو قیمتیں ہوتی ہیں عام روزمرہ کی اشیاء، وہ 18% خود گورنمنٹ کا جو ہے فگر ہے. تو اس کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ماہر معاشیات شاہد محمود صاحب، وہ پروگرام کے اگلے حصے میں. ابھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اعزاز سید صاحب اسلام آباد سے. اعزاز ویلکم بیک اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سولنگی صاحب میرے ساتھ حسب معمول موجود ہیں. سولنگی صاحب کے ہم تبصرے بھی سنیں گے اور وہ میرا ساتھ بھی دیں گے اعزاز صاحب سے کچھ معلومات نکلوانے کا. ویسے اعزاز آج کل بڑے وہ جو ہے نا وہ معلومات آسانی سے دیتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ دو لوگ کوشش کریں گے تو شاید کوئی انفارمیشن نکل آئے. جی اعزاز بھائی، آپ سے آغاز کرتے ہیں. چودھری غلام سرور صاحب کی تو کہانی بتائیں. پنجاب کے گورنر جو ہیں وہ کیوں آج کل اتنے نقاد بن گئے ہیں حکومت کے، پی ٹی آئی کے؟ رضا بھائی بہت شکریہ، اور مرتا بھائی بہت شکریہ. آپ ہم لوگوں کی سینئر ہے، آپ کی عزت افزائی کا شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شروع میں ہی پہلے بھی آپ جب دعوت دیتے رہے تو ہمارے بعض سینئر اور بعض لوگ بہت زیادہ کہتے رہے کہ یہ حکومت گئی کہ گئی، تبدیلی آ گئی ہے، کوئی بہت ساری یہ باتیں ہوتی رہی. تو میں پہلی یاد کرا دوں کہ میں آپ کو عرض کرتا رہا بڑے ادب کے ساتھ. کچھ معلومات بھی تھی، زیادہ معلومات تھی، کم تجزیہ تھا. آپ تو تجزیہ کرتے ہیں ظاہر ہے سارے. تو میں آپ کو عرض کرتا رہا کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، نہ تبدیلی آ رہی ہے. ابھی کوئی چانس بھی نہیں ہے، ہم زیادہ اوور ریڈ کر رہے ہیں. یہ جو گورنر پنجاب والا معاملہ ہے، میں اگین بڑی ادب سے کہوں گا کہ یہ بھی ہم اوور ریڈ کر رہے ہیں. بالکل یہ درست ہے کہ گورنر پنجاب نے حکومت پہ تنقید کیا، لیکن سب سے پہلے گورنر پنجاب کی حیثیت دیکھ لیں اور پھر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. کیا ہم لائیو ہیں؟ میری بات سن رہے ہیں؟ جی میری بالکل اسکرین بالکل آپ لائیو لائیو ہے. ہیں. اچھا، تو پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ گورنر پنجاب کی ذاتی حیثیت کیا ہے یا ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں جب نواز شریف صاحب برطانیہ میں مقیم تھے، ان کی میاں صاحبان سے ملاقاتیں ہوئیں، میاں صاحب کو مخلت کیے، وہ ان کو یہاں پر لے آئے پنجاب میں گورنر کے طور پہ، اور ان کو گورنر کی حیثیت سے انہوں نے استعمال کرنے تھے اپنے کچھ ایگزیکٹو کے اختیارات جو چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں. وہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب تھے تو وہ اس طرح سے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے. اور پھر کچھ اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ اور قوتیں بھی آ گئی، جسے نواز شریف صاحب اس زمانے میں کہتے تھے خلائی مخلوق. ٹھیک ہے، تو وہ خلائی مخلوق بھی آ گئی. اور پھر جو سرور صاحب ہیں وہ نون لیگ کے نہ رہے
اور پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گئے. اب پی ٹی آئی میں بھی جب وہ آئے ہیں تو پی ٹی آئی میں بھی ان کو کوئی نئی نوکری نہیں دی گئی, ان کو پرانی تنخواہ پہ پرانی نوکری پہ رکھا گیا. تھوڑا سا یہ ہوا کہ وہ اپنے علاقے میں جا کے ذرا ایکٹیویٹی کرنے لگ پڑے. لوگوں کی بھی ایک ہوا بنائی گئی تھی, ہمارے ٹیلی ویژن اینکرز نے ایک ہوا بنائی تھی, ایک جعلی قسم کا ایک ہوا بنایا گیا تھا, اس میں وہ بھی خوش تھے. اب وقت گزر رہا ہے, ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں, ان کے اپنے اندر بہت ساری اینگزائٹی ہے, اپنے اندر بڑا غصہ ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں. جو ان کو لانے والے تھے ان کے اوپر تو وہ اظہار نہیں کر سکتے, ان کا نام لیتے وہ ڈرتے ہیں. تو جن کے لیے وہ لائے تھے ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں بھی اب ہوا بدلتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ گورنر پنجاب کی تنقید سے کوئی حکومت گر جائے گی, کوئی اور کچھ ہونے لگا ہے. نہ حکومت گر رہی ہے نہ اور کچھ ہوگا. زیادہ سے زیادہ گورنر پنجاب اگر اپنی حیثیت سے مزید آگے بڑھے, ان کو بے عزت کر کے رسوا کر کے ان کے عہدے سے فارغ کر دیا جائے گا, اور فارغ ہو کے کوئی نیا بندہ آ جائے گا. اور گورنر پنجاب کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے حلقے میں کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, انتخابی حیثیت نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ گورنر پنجاب کو نکال کے مسلم لیگ نون ان کو رکھے گی یا پیپلز پارٹی ایون رکھ لے گی, تو میرا نہیں خیال کہ یہ دونوں جماعتیں بھی اتنی انہوں نے کچی گولیاں کھیلی ہوئی ہیں. تو یہ ان کے اپنے اندر کا غبار ہے جسے وہ نکال. جی 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 بالکل بالکل. سولنگی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مبینہ طور پہ ان کے رابطے تو دونوں جگہ پر ہوئے ہیں, پی 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 پہ بھی سے ہوئے ہیں, نون سے تو پہلے ان کے تھے تعلقات, اب تو کشیدہ ہوں گے جیسے اعزاز بھائی کہہ رہے ہیں. تو آپ کی کیا اس میں انالیسز ہے؟ میں تو ایک ہی جملہ کہوں گا کہ آج کل جو موسم ہے وہ نونیوں کے پیپلز پارٹی میں جانے کا ہے, اس کے الٹ نہیں ہے. جو ماضی قریب میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں, آپ کو یاد ہوگا جنرل عبد القادر بلوچ, ثناء اللہ زہری, جس کی حکومت گرانے میں ہمارے دوستوں کا ایک کردار تھا, تو وہ سارے لوگ ان کی منزل کدھر ہے؟ وہ تو پیپلز پارٹی میں گئے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی امکانات ہوں گے چودھری سرور کے, جو کہ ایک اے ٹی ایم ہے, اے ٹی ایم سے زیادہ ان کا رول نہیں ہے. اور اعزاز نے بالکل آپ کو ٹھیک بتایا کہ ابھی جو زمینی صورتحال ہے وہ کاؤنسلر سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے, لیکن قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو اگر کسی جماعت میں وہ جائیں گے جو یقیناً نون لیگ نہیں ہوگی, میرے اندازے میں نون لیگ, نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ کوئی ان کو کراس کر لے تو ان کے پاس معافی کا خانہ نہیں ہے. تو اس لیے اس کے امکانات جو ہے وہ کافی کم ہیں. زیادہ امکانات یہی ہوں گے کہ وہ کیو لیگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ترین کے ساتھ بھی کوئی ہاپ ناپ کر سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب ان کا پی ٹی آئی کے اندر رہنا لمبے عرصے کے لیے مجھے مشکل ہی نظر آتا ہے.